الحمد یہاں پہ حمزہ پہ زبر ہے، لام پہ جزم ہے، ہا پہ پھر زبر ہے، میم پر جزم ہے اور دال پر پیش ہے۔ دوسری مثال للہ، للہ، پہلے لام کے نیچے زیر ہے، پھر درمیان میں لام پر تشدید ہے، پھر کھڑا زبر ہے اسی لام پر تشدید کے اوپر اور ہا کے نیچے زیر ہے۔ لام پر زبر ہے، اس زبر کو عربی زبان میں فتحہ بھی کہا جاتا ہے، فتحہ۔ لام پہ سکون ہے، سکون کے دو نام ہیں، سکون اور جزم، دونوں سے آپ واقف ہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہا پہ زبر ہے، اس کو بھی فتحہ کہیں گے۔ میم پہ سکون ہے، اس کو جزم کہیں گے اور سکون کہتے ہیں، دال پہ پیش ہے، اس کو دمہ کہا جاتا ہے، دمہ۔ اس کو میں لکھا ہوا نوٹس بھی آپ کو بھیجوں گی ابھی تھوڑی دیر میں۔ الف پر الحمدو کے حمزہ پہ جو زبر ہے، یہ زبر عربی زبان میں فتحہ کہلاتا ہے۔ لام کے سکون کو جزم کہیں گے اور ہا کے زبر کو فتحہ اور دال کے پیش کو دمہ۔ اگلا کلمہ للہ دیکھتے ہیں۔ یہ دو کلمات اپنی کاپی میں لکھ لیجیے گا جیسے میں لکھ کے دکھاؤں گی آپ کو۔ للہ، لام کے نیچے زیر ہے، لام کو عربی میں زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ درمیان میں لام پر تشدید ہے، تشدید کو شد کہتے ہیں۔ اور آخر میں ہا کے نیچے زیر ہے، یہ زیر کسرہ کہلاتی ہے۔ امید ہے اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگ یہیں پہ رک کر دوبارہ سے یہ لیسن سنیے، کیونکہ آگے ہم کچھ اور نئی اصطلاحات یا ٹرمز ایڈ کرنے جا رہے ہیں۔ میری بات کو ضرور مانیے گا اور یہاں پہ رک کر دوبارہ سے ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو پچھلی باتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ کچھ بھی نیا نہیں ہے، سب کچھ آپ جانتی ہیں۔ چلیے، اب زبر کو عربی میں فتحہ کہا جاتا ہے، اس کی نسبت سے جس حرف تہجی پر زبر ہوگا اس کو مفتوح کہا جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ مفتوح۔ جس حرف تہجی کے نیچے زیر ہو، زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں، اسی نسبت سے زیر والے حرف تہجی کو مکسور کہا جائے گا۔ پیش کو عربی زبان میں دمہ کہا جاتا ہے، جس حرف تہجی پر پیش ہو اس کو مضموم کہا جائے گا۔ مفتوح، مکسور، مضموم۔ مفتوح
مکسورن مدمومن. میں سارا لکھ کے آپ کو بھیجوں گی. ابھی امیج آپ کو مل جائے گی. پہلے اپنے کان ان سب اصطلاحات سے مانوس کر لیں. ٹھیک ہے. سکون کے دو نام ہیں. عربی میں سکون بھی کہا جاتا ہے, جزم بھی کہتے ہیں. تو جس حرف تہجی پر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں اور مجزوم بھی کہا جاتا ہے. ساکن یا مجزوم دونوں ایک ہی بات ہے. اب اس کو سکون کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ہم رکتے ہیں. جس حرف تہجی پر سکون کی علامت ہو یعنی جزم کی علامت ہو وہاں ہم رکتے ہیں. مثلاً جو کلمہ ہم نے لیا ہے الحمد, الحمد, تو یہاں پہ کیونکہ میم پہ سکون ہے ہم میم پہ ایک لمحے کے لیے سکون کیا. اگلا لفظ ہم نے للہ لیا ہے. پہلا لام جس کے نیچے زیر ہے وہ زیر کی نسبت سے مکسور کہلاتا ہے یعنی لام مکسورہ ہے. درمیان والے لام پہ تشدید ہے. تشدید کا مطلب ہے کہ یہ حرف تہجی اس کلمے میں 2 بار لکھا گیا ہے. تشدید والا حرف تہجی 2 بار پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ 2 بار اس کلمے میں آتا ہے. اس کو مرج کر دیتے ہیں, ادغام کر دیتے ہیں اور پھر اس پر تشدید لگا کر ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ 2 حرف تہجی ہیں. اب ظاہر ہے جب 2 ہوں گے تو ان کو 2 بار پڑھیں گے. لل لا ہی, لل پہلے لام سے پھر لام ملایا, لل لا ہی. اب غور کیجیے میں کہہ رہی ہوں لل, میں لام پہ رکی, پہلے لام زیر والے کو میں نے لام سے ملایا لل. اب رکی کیوں؟ ابھی بتایا تھا میں نے پیچھے کہاں رکتے ہیں, جزم والے حرف تہجی پہ. تو بس یاد رکھیے تشدید والا لفظ 2 بار پڑھا جاتا ہے. اس کے پہلے حرف تہجی پر جزم ہوگی یا سکون ہوگی اور دوسرے پر حرکت ہوگی. یہ حرکت زبر, زیر, پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے. لل لا ہی. اب یہ دوسرا لام ہے اس پر کھڑی زبر ہے یا آپ زبر سمجھ لیں. ٹھیک ہے, فی الوقت میں بتا رہی ہوں آپ کو. اور اس کے بعد اگلا حرف تہجی ہا زیر کے ساتھ. تو ہم دوبارہ ریویو کرتے ہیں اس کا. حرکات 3 ہیں, زبر, زیر, پیش. زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں. اسی نسبت سے جس حرف تہجی پر زبر ہوگی اسے مفتوح کہا جائے گا. زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں. جس حرف تہجی کے نیچے زیر ہوگی اس کو مکسور کہا جائے گا. پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں. تو جس حرف تہجی پر پیش ہوگا اسے مضموم کہا جائے گا. 2 علامات ہیں, جزم اور تشدید. جزم والا حرف ساکن
یا مجزوم کہا جائے گا، کیونکہ سکون کے اس کے جزم کے دو نام ہیں، سکون بھی اور جزم بھی۔ تو سکون کہیں گے تو ساکن بن جائے گا حرف تہجی، اور جزم کہتے ہیں تو مجزوم بن جائے گا۔ اور تشدید والا حرف مشدد کہا جائے گا، مشدد۔ یہ تمام علامات، یہ تمام ان کے جو حروف ہیں، الفاظ ہیں، میں آپ کو لکھ کے بھیجتی ہوں، ذرا آپ پہلے ان کو سنیے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر ایک لفظ لیتے ہیں ربی، ربی، آپ دیکھیے را پہ زبر ہے، با پہ تشدید ہے، اور با کے نیچے زیر بھی ہے۔ تو کیا ہوا کہ میں نے ربی کہا، تو ربی یعنی کہ پہلے را کو پہلے با کے جزم کے ساتھ ملا کے رب بی، دوسرے با کو زیر کے ساتھ پڑھی۔ آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان چیزوں میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو الفاظ کلمات استعمال ہوتے ہیں، آپ پڑھتی ہیں، ان میں آپ دیکھتی ہیں کہ لفظ کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش بھی نظر آتے ہیں۔ یہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آپ کو کبھی بھی کسی لفظ کے درمیان میں نہیں ملیں گے، ہمیشہ آخر میں ہوں گے۔ تو 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر، یعنی جب یہ آپ کو کسی لفظ کے آخر میں نظر آتے ہیں تو ان 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر کو تنوین کہا جاتا ہے، تنوین۔ اور جس حرف تہجی پر یہ 2 زبر یا 2 زیر اور 2 پیش میں سے کوئی بھی ایک حرکت آپ کو نظر آئے تو وہ حرف تہجی منون کہلاتا ہے۔ لکھ کے بھیجنا ہے آپ کو مجھے، اس سے پریشان نہیں ہوں گے آپ۔ اور ان کو آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ کو یاد ہوں گی، اور اگر یاد نہ ہو تو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف کبھی بیچ میں آتی ہیں تو آپ کے کان ان چیزوں سے مانوس ہونے چاہیے، ورنہ آپ اس کو جیسے کہتے ہیں رٹتے ہیں، ویسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف سن لیں کہ جن حروف تہجی پر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آپ کو نظر آئیں وہ حرف تہجی منون کہلاتا ہے۔ مثلاً بنتن، تا پہ 2 پیش ہیں، ولدن، ولدن کے دال پہ 2 پیش ہیں۔ اب آپ غور سے سنیں، ولدن، آپ دیکھیے جب میں اس تنوین والے حرف کو ادا کرتی ہوں تو اس کے آخر میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے۔ اگر میں اس کو زبر کے ساتھ پڑھوں تو ولدن، پھر آپ کو نون ساکن کی آواز آئی۔ اگر میں اس کو زیر کے ساتھ پڑھوں ولدن تو ولدن، 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 ولدن۔ لیکن ایک بات خیال رکھیے گا کہ تنوین ہمیشہ کسی کلمے کے آخر میں آتی ہے، درمیان میں کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔
اب آتے ہیں